اور اب ایک انتہائی ڈیٹیلڈ سیشن کہ ذوالخلاصہ، لات اور عزیٰ کون تھے اور کس طرح سے ان کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ ہشام ابن کلبی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلمان اسکالر، مورخ یعنی ہسٹورین اور ماہر انساب تھے، اور ان کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے نسب کو ثابت کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خانوادہ کہ وہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ ابن کلبی کوفہ میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی زندگی میں انہوں نے 140 کتابیں لکھی تھیں، کہ جن میں سے ایک بہت ہی اہم کتاب کا نام ہے کتاب الاصنام، یعنی بتوں کی کتاب، کہ جس میں عرب اور اس کے ارد گرد پرستش کیے جانے والے تمام بتوں کی انفارمیشن مل جاتی ہے، انکلوڈنگ ان 360 بتوں کے کہ جو فتح مکہ سے پہلے کعبہ کے اندر رکھے ہوا کرتے تھے۔ ابن کلبی نے یہ کتاب لکھی اور اس کے بعد 1000 سال تک یہ کتاب غائب ہو گئی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب الاصنام کہاں چلی گئی۔ البتہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ کہاں اور کیوں غائب ہوئی تھی۔ لیکن آج سے کوئی 100 سال پہلے اس کا ایک نسخہ کہیں سے برآمد ہو گیا اور پھر دمشق میں اسے نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تھا، کہ جہاں سے ایک جرمن ایجپشن علم سے محبت کرنے والے مستشرق احمد ذکی پاشا نے اسے خرید کر پھر نئی پرنٹنگ کے ساتھ دنیا کو ایک تحفے کے طور پر دے دیا۔ اور اب جو نایاب معلومات میں آپ کو دینے والا ہوں، وہ تمام معلومات صحیح احادیث اور پھر کتاب الاصنام سے ملی تفاصیل کے اوپر ہی بیس کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ذوالخلاصہ کہ وہ کون تھا اور کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں دوس قبیلے کا ایک معبد ہوا کرتا تھا کہ جہاں وہ اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ یہ معبد طبالہ نام کی ایک جگہ پر تھا کہ جو آج یمن اور سعودی عرب کے ایک صوبے عسیر کے درمیان سرسبز اور ایک پہاڑی علاقے کا نام ہے۔ اس معبد یعنی عبادت گاہ کا نام ذوالخلاصہ تھا، اور ذوالخلاصہ کا لفظ 2 عربی الفاظ ذل اور خلاصہ سے مل کر بنا ہے۔ ذل یعنی حامل اور خلاصہ یعنی خالص یا پاکیزہ یعنی پاکیزگی کا حامل۔ اور ذوالخلاصہ کو یہ ایک بت نہیں بلکہ دور جاہلیت کی ایک سفید عبادت گاہ تھی کہ جو وائٹ کوارٹز اور چونے کے پتھروں یعنی لائم سٹون کے ساتھ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ اس کے ٹاپ پر تاج کی طرح کا ایک سٹرکچر دکھائی دیتا تھا۔ اس معبد کے اندر کچھ مجسمے بھی موجود تھے کہ جن کے گرد پردے اور زیورات لٹکے رہتے تھے، بالخصوص چاندی کے ہار کہ جو سورج کی کرنوں کے ساتھ چمکا کرتے تھے۔ اور ذوالخلاصہ کے بڑے بڑے دروازوں کے دونوں طرف اونٹوں کی شکلیں اور انسکرپشنز کی صورت میں کچھ الفاظ نقش ہوئے تھے۔ دور جاہلیت میں لوگ ذوالخلاصہ کو کعبۃ الیمانیہ یعنی یمن والا کعبہ بھی کہتے تھے، کیونکہ یہاں پر بھی لوگ بالکل ویسے ہی عبادات اور قربانیاں کرتے، اونٹ نہر کرتے اور فال نکالتے تھے کہ جیسے فتح مکہ سے پہلے کعبہ کے قریب کیا کرتے تھے۔ ذوالخلاصہ ایک انتہائی مضبوط عمارت تھی کہ جس کے ایک ایک پتھر کو 40 آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے، اور یہ تمام انفارمیشن کتاب الاصنام پلس کیمبرج یونیورسٹی پریس کی کتاب اسلام اینڈ دی ڈیووشنل آبجیکٹس کے اندر مل جاتی ہے۔ این انسکرائبڈ وائٹ راک، نقش ہوئی ہوئی سفید چٹانوں سے بنی ایک عمارت، یہ ٹائٹل دیا تھا ہشام ابن کلبی نے ذوالخلاصہ کو۔ لیکن جب سچائی کا دین یعنی اسلام غالب آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جریر، ذوالخلاصہ کے وجود سے میں اذیت میں ہوں، کیا تم مجھے اس اذیت سے نجات دلا سکتے ہو؟ یعنی کیا تم ذوالخلاصہ کو توڑ سکتے ہو؟ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھڑ سواری نہیں آتی تو میں وہاں جاؤں گا کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا کی، اور جریر بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی انگلیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے، اور اس دن کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ میں اس قدر بہترین گھڑ سوار بن گیا کہ 150 گھڑ سواروں کو اپنے ساتھ اپنی لیڈ میں لے کر ذوالخلاصہ تک گیا، اور اسے اس طرح آگ لگا دی کہ جل کر وہ عمارت بالکل ہی سیاہ ہو گئی۔ جب یہ مبارک گھڑ سوار واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بہت ساری دعا بھی کی تھی۔ تو ذوالخلاصہ بیسیکلی ایک سفید عمارت تھی
جو کیوبیکل شیپ میں تھی اور اس کے اوپر انسکرپشنز یعنی نقش و نگار کھدے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ قیامت سے پہلے دوس قبیلے کی عورتیں ایک مرتبہ پھر سے ایک طرح کے ڈانس کی صورت میں ذوالخلاصہ جیسی کسی عمارت کا طواف کریں گی۔ دوسرے نمبر پر جس بت کی عبادت ایک مرتبہ پھر سے ہونے کا ذکر ہے وہ ہے لات۔ لات دور جاہلیت کے ایک بہت ہی مشہور بت کا نام تھا، اور اس کا نام کے ساتھ ذکر سورہ نجم کے اندر بھی موجود ہے کہ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ لات طائف میں موجود تھی، اور اگر آپ اس نام کی ایٹیمالوجی میں جائیں کہ یہ نام کہاں سے آیا اور اس کا کیا مطلب ہے تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام لوئی الوا سے نکلا ہے، یعنی جھکنا اور مڑنا۔ ایسا اس لیے کیونکہ لات کی پرستش کرنے والے اس کے گرد چکر لگایا کرتے تھے، اس کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ پھر کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لات کا لفظ لت یا لت سے ماخوذ ہے، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا کھانے والا مکسچر بنانا۔ اور ایز دا اسٹوری گوز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے کوئی عورت تھی کہ جو مکہ جانے والوں کے لیے کھانے کا کوئی مکسچر بنایا کرتی تھی، اور جس جگہ پر بیٹھ کر وہ یہ مکسچر بناتی تھی وہیں پر اس کے مرنے کے بعد لات نامی ایک مجسمہ بنا کر اس کی عبادت شروع ہو گئی تھی، یعنی احترام پرستش میں تبدیل ہو گیا۔ اور وقت کے ساتھ لات کی مختلف شکلیں پورے عربیہ میں پھیل گئی تھیں، اور نہ صرف عرب میں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 1000 سال پہلے ایک گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس علیلت نامی ایک دیوی کا ذکر کرتا ہے کہ جس کی یونان سے لے کر عراق تک عبادت ہوتی تھی، لیکن حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ گھنونی ہے۔ پالمیرا یعنی سیریا سے ایک دفعہ ایک پتھر ملا تھا کہ جس پر لات کے نام کی کسی نے قسم اٹھائی ہوئی تھی، اور پالمیرا ہی میں لات سے منسوب جو مجسمے ملے ہیں وہ ایک عرب عورت کی شکل کے مجسمے ہیں کہ جس کے سر پر ایک تاج، آدھے چاند یعنی ہلال، اور ہاتھ میں ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اور لات کا ایک فیمیل ڈیٹی ہونا بلکہ سورہ نجم سے بھی کنفرم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت معروف بت تھی، اور اسلام سے پہلے عربز اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھا کرتے تھے، مثلا زید اللات یا پھر تائم اللات۔ اور کتاب الاسنام سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالخلاصہ کی طرح لات کے گرد بھی سفید رنگ کا ہی ایک معبد بنایا گیا تھا کہ جس میں لات کے مجسمے کے گرد پردے اور زیورات لٹک رہے ہوتے تھے، اور اس کے کاہن یا پھر پجاری مخصوص طرح کا ایک لباس بھی پہنتے تھے۔ عربیہ میں لات کا گڑھ طائف کے ایک قبیلے بنو ثقیف میں تھا، اور جب اسلام غالب آ گیا تو سیرت ابن ہشام سے پتہ چل جاتا ہے کہ بنو ثقیف کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ 3 سال تک لات کے بت کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ شرط قبول کرنے سے انکار فرما دیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا 3 سال نہیں تو پھر 1 سال تک آپ لات کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے بھی انکار فرما دیا، تو کرتے کرتے وہ لوگ 1 مہینے پر آ گئے کہ آپ 1 مہینے تک لات کو کچھ نہیں کہیں گے، مگر نبی علیہ السلام نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر کم سے کم لات کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑنے والے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کے مہمان بن کر ٹھہرے رہے۔ روز میرے پیارے نبی کے گھر سے ان کے لیے سحری اور افطاری جایا کرتی تھی، اور پھر رمضان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور لات کو توڑ کر آؤ۔ اور جب ان لوگوں نے لات کا معبود گرانا شروع کیا تو بنو ثقیف کی عورتیں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھیں اور چیخیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ معبود کے پردے پھٹ گئے تھے، پجاری بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر طائف کو لات کی لعنت سے پاک کر دیا گیا تھا۔ بائی دا ویز میں نے آپ کو بتایا کہ لات کی پرستش ایک بہت بڑے جغرافیکل ایریا پر ہو رہی تھی۔ طائف، وادی حجر، پالمیرا، ہوران، جارڈن اور یمن کی کسی جگہ پر، اور یمن کے یہ پہاڑی معبد وہی علاقے تھے کہ جہاں قدیم ستارہ پرستوں نے بھی اپنے معبد بنائے ہوئے تھے۔ اور آرکیالوجی سے پتہ چل جاتا ہے کہ لات سے منسوب ٹیمپلز ستاروں کے ساتھ الائنڈ ہوئے تھے۔ تو
پھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ایریاز پر لات کے ٹیمپلز کا ہونا کیا بتاتا ہے؟ تاریخی طور پر لات کون تھی؟ کیا واقعی یہ کوئی ایکچول عورت تھی کہ جو مکہ جانے والے لوگوں کے لیے کسی قسم کا کھانا پکایا کرتی تھی؟ اور شی واز اے بٹ مور دین دیٹ، شاید کوئی غیر انسانی مخلوق کہ جس نے اتنے بڑے ایریا پر خود کو ایک آسمانی مخلوق کے طور پر ظاہر کیا اور ایک بڑی آبادی اس کی پوجا کرنے لگ گئی اور ستاروں کے ساتھ الائنڈ اس کے لیے مختلف ٹیمپلز تعمیر کر دیے۔ اس سوال کا جواب آپ کو عزا کے متعلق جاننے کے بعد مل جائے گا، کیونکہ عزا کے متعلق احادیث اور کتاب الاصنام سے ایک بڑی حیرت انگیز بات پتہ چلتی ہے۔ قیامت سے پہلے جس تیسرے بت کی عبادت شروع ہونے کا ذکر ہے وہ ہے عزا۔ پری اسلامک عربیہ کی 3 بڑی ڈیٹیز میں سے عزا سب سے بڑی سمجھی جاتی تھی، اور اس کا بھی نام کے ساتھ ذکر سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ عزا کا لفظ عزت سے نکلا ہے، اور اس کا مجسمہ بھی ایک عورت ہی کی شکل میں بنا ہوا تھا۔ ویسے تو پورے عربیہ میں عزا کا نام مشہور تھا، لیکن اس کا اوریجنل ٹیمپل مکہ اور طائف کے درمیان موجود ایک وادی نخلا کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تھا۔ کتاب الاصنام کے مطابق اس کے گرد بھی اکٹھے ہو کر لوگ ریگولر کمیونیکیشن کیا کرتے تھے، یعنی شیاطین کے ساتھ بات چیت، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اینشنٹ گریس میں ہوتا تھا کہ جہاں مندر کا پجاری یا پھر اوریکل لوگوں اور شیاطین کے درمیان ایک طرح کے میڈیم کا کردار ادا کرتا یا کرتی تھی۔ اور پری اسلامک عربیہ میں عزا کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے نام بھی رکھا کرتے تھے، مثلا عبد العزا، اور یہ نام زمانہ جاہلیت کے فیورٹ ترین ناموں میں سے ایک نام تھا، اور اس نام کی قسمیں بھی اٹھائی جاتی تھی۔ بلکہ حدیث نبوی کے مطابق دجال کی شکل جس شخص سے ملتی ہوگی وہ ابن عزا نام کا ایک کافر ہی تھا۔ دجال کے متعلق انشاءاللہ علیحدہ سے پوری ایک قسط ہوگی کہ جہاں انشاءاللہ یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی۔ اب جب کہ مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلا کی طرف بھیجا کہ جہاں عزا کا اوریجنل ٹیمپل تھا۔ اب پہلے میں آپ کو مجموع الزوائد والی روایت سنا دیتا ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کیا دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو کتاب الاصنام والی روایت سناؤں گا کہ جس سے ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن ایکسٹرا بھی مل جائے گی کہ خالد بن ولید نے وہاں اور کیا دیکھا تھا۔ مجموع الزوائد والی روایت کے مطابق جب خالد بن ولید وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑی پر کچھ درخت ہیں۔ یہ درخت امپورٹنٹ ہے، انہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان درختوں کو کاٹ دیا اور جو معبد وہاں دکھائی دے رہا تھا اسے ڈیمولش کر دیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد واپس جاؤ، کیونکہ ابھی عزا ختم نہیں ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس گئے اور اس مرتبہ دیکھا کہ پہاڑی میں ایک اور راستہ ہے کہ جو پہاڑی کے اندر لے کر جا رہا ہے۔ جب آپ اس راستے کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر عزا کا ایک بڑا سا بت نصب ہے، اور اچانک سے وہاں کا ہائی پریسٹ سامنے آ گیا، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ وہ چلا کر کسی کو کہہ رہے کہ اے عزا اسے کبھی ہی کر دے، اے عزا اسے جنون لاحق کر دے۔ عام حالات میں یوں لگتا کہ جیسے وہ بددعائیں دے رہا ہو، لیکن تبھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ واقعی کسی سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے۔ اچانک بت کے پیچھے سے ایک عجیب ڈراؤنی عورت نکل کر باہر آ گئی کہ جس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہی تھی۔ اور اس وقت پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ پورا واقعہ سنایا تو اس وقت پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہی عزا تھی۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک ایڈیشنل انفارمیشن یہ بھی مل جاتی ہے کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مار رہے تھے تو آپ اس سے بات بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عزا تم عزت نہیں بلکہ انکار کے لائق ہو، میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تو رسوا کر دیا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو مجموع الزوائد والی روایت سے بتایا، اور اب میں آپ کو کتاب الاصنام والی روایت سے بتاتا ہوں، کیونکہ اس سے ہمیں کچھ معلومات مزید بھی مل جاتی ہیں۔ کتاب الاصنام میں عزا کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے
کہ عزا دراصل ایک شیطانہ یا پھر ایک مادہ بدروح تھی، یعنی کہ ایک فیمیل بدروح، کہ جو نخلا میں ببول کے 3 درختوں پر آتی تھی۔ یہ وہی درخت ہے کہ جن کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ امپورٹنٹ ہے، انہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کتاب الاسنام کے مطابق جب خالد بن ولید وادی نخلا پہنچے تو آپ نے ببول کے وہ 3 درخت دیکھے، آپ نے انہیں کاٹ دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ خالد کیا تم نے کچھ دیکھا تھا؟ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ حل رأیت شیئا، کیا تم نے کچھ دیکھا تھا، یعنی کہ آؤٹ آف آرڈینری، معمول سے ہٹ کر کچھ دیکھا تھا؟ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور پھر اس مرتبہ انہوں نے چھپے ہوئے اور اصلی ٹیمپل میں ایک عجیب خوفناک کالی سیاہ اور بکھرے ہوئے بالوں والی عورت کو عزا کے بت کے پیچھے سے نکلتے دیکھا، اور کتاب الاسنام والی روایت کے مطابق اس نے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور وہ اپنے دانت باہر نکالے ہوئے تھی۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ ہنس رہی تھی یا پھر واقعی اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، بٹ ان آئدر کیس ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی خوفناک منظر رہا ہوگا۔ ذرا امیجن کریں اس منظر کو۔ شاید ان مناظر کا میں آرٹ ورک نہ ہی بناؤں، کیونکہ جب بھی میں نے ان ٹاپکس پر کام کیا ہے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پھر مجمع زوائد والی روایت ہی کی طرح اچانک سے اس مندر کا ہائی پریسٹ سامنے آ گیا اور چیخ چیخ کر عزا کو کہنے لگا کہ شدت کے ساتھ جمی رہو، اگر آج تم نے خالد کا قتل نہ کیا تو تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ شخص خود بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا پر تلوار چلا دی اور وہی الفاظ بولے کہ یا عزا، تو تقدیس نہیں بلکہ انکار کے قابل ہے، میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کر دیا ہے۔ اور کتاب الاسنام سے مزید ایک انفارمیشن یہ بھی مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد عزا کی فارم بدل گئی تھی اور وہ ایک مہلک جانور یا پھر بچھو میں تبدیل ہو گئی تھی، واللہ عالم۔ عزا در حقیقت عورت کی شکل میں بنے اس مجسمے میں رہنے والی شیطانہ کا نام تھا کہ جو ببول کے ان درختوں پر اترا یا پھر ان میں رہا کرتی تھی۔ یہ کسی قسم کی کوئی غیر انسانی یا پھر کوئی ناری مخلوق تھی کہ جس نے انسانوں کے سامنے خود کو کسی طرح کی آسمانی ہستی کے طور پر ظاہر کر دیا، اور بے دین لوگوں نے انہیں اپنی دیویاں سمجھ لیا۔ اسی طرح لات بھی، لات ٹیمپلز کا ستاروں کے ساتھ الائنڈ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزا کی طرح لات بھی شاید کوئی جنایا، کوئی شیطانہ ہو کہ جس نے خود کو ظاہر کر کے اپنی پرستش شروع کروا لی، جیسا کہ سورہ جن کی 6 آیت میں ہے کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بھی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ تو بہت ممکن ہے کہ لات اور عزا وہ کسی قسم کی قدیم مخلوقات اور شیطانہ ہوں کہ جو آج اس وقت بھی ڈورمنٹ فارم میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گی، اور قیامت کے قریب انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے بیدار ہو کر انسانوں کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان شیطانوں کے حملوں سے محفوظ رکھے۔